تو یہ BT کا میں نے ذکر کیا تھا غالباً بورک کا، اور اس کو انگلستان کا شاید کہہ دیا تھا، مجھے ذہن میں ہلکا سا وہم پیدا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں بورک امریکن ہے، اور ان کا جو مٹیریل میڈک کا اس قسم کا ملتا جلتا وہ کلارک کا ہے. ویسے کلارک بھی اچھا ڈاکٹر ہے، اور ان نیلسن والوں نے پتہ نہیں شائع کیا کہ نہیں، کوئی پتہ کرنا چاہیے ان سے. جو کتابیں اس کے علاوہ مفید ہیں روزمرہ، ان میں ایک ڈیوی بہت اچھی کتاب ہے، ڈیویز، اور ایلن کے اشارے، لیڈنگ سمٹمز. اگر آپ نے اپنا عام مطالعہ بڑھانا ہے تو بڑی بڑی بھاری کتابوں کی بجائے زیادہ تر ان سے استفادہ کریں. ڈیوی اور ایلن بہت اچھی کتابیں ہیں، بہت آسان اشارے دیتی ہیں، اور اکثر اوقات ٹھیک ہی ہوتے ہیں ان کے اشارے. لیکن اگر مٹیریل میڈیکا پڑھنا ہے تو سب سے اچھا کینٹ کا ہے، اس سے بہتر میں نے نہیں دیکھا کوئی. فیرنگٹن بھی بہت اعلیٰ درجے پیمانے کا ہے، لیکن بہرحال کینٹ کا مقابلہ نہیں. اور جو ہندوستان کا ہے اس کا نام کاشی رام ہے، کاشی رام، اس نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے. اردو میں ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ اس نے جتنے بڑے بڑے ہومیوپیتھ ہیں ان کی کتابوں کو پڑھ کے مطالعہ کر کے ان کا ترجمہ کر کے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. تو از ناٹ این اوریجنل آتھر، وہ کمپائلر زیادہ ہے آتھر سے، اور لیکن چٹکلے لکھنے کا اس کو شوق ہے، اس لیے ہو سکتا ہے بعض چٹکلے اس کے اپنے بھی ہوں، مگر زیادہ تر جو میں نے دیکھے ہیں کسی نہ کسی کتاب میں مل جاتے ہیں، وہ کتابوں سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں زیادہ تر. اچھا، کس نے دی تھی؟ اچھا، ہومیوپیتھک ہے جی، اس میں وہ ڈرگ پکچر. اچھا، اچھی ہے اس میں. اور انڈیا کی کتابیں لکھنے والوں میں بوس کلکتہ کا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، میں اسے ملا بھی تھا. ایک تو اس کے بچے بھی بوس کہلاتے ہیں، لیکن دی بوس جس کی ساری انڈیا کی فیم تھی، باہر بھی مشہور تھا، وہ بنگالی ڈاکٹر کلکتہ کا بہت اچھا آدمی تھا. جب حضرت مسلم ماؤد بیمار تھے تو مجھے کلکتہ جانے کا موقع ملا، تو مجھے خیال ہے کہ بوس سے مل کے اس سے بھی پوچھوں، ڈسکس کروں. تو اس نے بڑے کھلے دل سے موقع دیا. بے شمار آدمی تھے اس کے پاس بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کس طرح وہ دیکھتا تھا اتنے مریض. لیکن اس سے جو میں نے ڈسکشن کی اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کافی گہرا فہم رکھتا ہے، اور اس نے جو دعائیں تجویز کی تھی وہی تھی جو میں پہلے بھی دے رہا تھا، وہ خاص الگ چیز نہیں تھی. آرٹریوسکلروسس کی محدود دعائیں ہیں، بہت بڑا اسپیکٹرم نہیں ہے ان کا. تو بوس بھی اچھا ہے، اس نے بھی بعض بیماریوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے بعض اشارے لکھے ہوئے ہیں. ہمارے احمدی ڈاکٹروں میں سے ڈاکٹر رشید بنگالی نے کتاب لکھی تھی، جو کراچی میں تھے، وہیں فوت ہو گئے. ہے نا وہ؟ اچھا، وہ کہاں سے آپ کے پاس آ گئی؟ وہ آپ کے رشتے دار بھی بنتے ہیں دور نزدیک سے، ہے نا؟ مجھے پتہ لگ گیا، وہ رشتہ پھولنا نہیں چاہیے مگر مجھے پتہ لگ گیا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. ان کو شوق تھا زیادہ تر دواؤں کے فلسفے پر گفتگو کا، اور وہ گہرا اتر کر وہ فلسفہ اپنا پیش کیا کرتے تھے. ان کا بڑا وہاں ہومیوپیتھ میں ایک مرتبہ مقام سمجھا جاتا تھا. مگر مشکل یہ ہے کہ جو فلسفہ انہوں نے جس طرح بیان کیا ہے روزمرہ کے استعمالات میں وہ عموماً کام نہیں آتا. مثلا وہ سیمیسیفوجا کے متعلق لکھتے ہیں، اس کو برائنیا اور آرنیکا سے فرق بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ برائنیا جو ہے وہ آرنیکا تو باہر کی چوٹوں اور
خون کے اجتماعات سے تعلق رکھتی ہے. برائیونیا مسل کی مین باڈی سے تعلق رکھتی ہے, اور سیمیسیفیوجا مسل کے ہارٹ سے تعلق رکھتی ہے. اب یہ فکرہ تو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن روزمرہ میں آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے یہ ہارٹ کی دوا ہے یا کس کی دوا ہے. اور بھی بہت سی دلچسپ باتیں میں نے ان میں دیکھی, مگر جب استعمال کی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. اس لیے ان کا علم تو تھا, لیکن چونکہ وہ تھے بنگالی, وہ اپنے علم کو اردو میں اچھی طرح ظاہر نہیں کر سکے, اس لیے ان سے استفادہ مشکل ہے. کیوں جی, آپ نے فائدہ اٹھایا اس سے؟ نہیں, وہ تو فوت ہو چکے ہیں. کتاب نہیں نا آتی سمجھ, مگر ویسے اچھی شہرت رکھتے تھے. ان کے ہاتھ میں بھی شفا بھی اللہ کی فضل سے اچھی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بیان میں کمزوری ہوئی ہے, وہ یہ سمجھا نہیں سکے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. جبکہ کینٹ اتنا واضح بیان کرتا ہے کہ وہ جب کھول کر بات کہہ دے تو اس میں کوئی گپ شپ نہیں, بالکل جتنا بھی اس علم میں یقینی حالت پائی جا سکتی ہے, کینٹ کے بیان میں پائی جاتی ہے.